تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں عزادار رضا خانے میں آؤ، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں عزادار رضا کہتے ہیں کبھی رویا تیرا یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، رت کے سائے میں میرے مولا علی سفر پر جا رہے ہیں، ایک پاؤں رکاب میں ہے اور دوسرا رکھ رہا ہے۔ مولا کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ میرا مولا ایک پاؤں رکاب میں رکھتا تھا، دوسرا رکھ رہا ہوتا تھا، پورے قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک پاؤں رکاب میں دوسرا رکھ رہا ہے، ایک شخص توڑا ہوا آیا، کہا مولا رک جائیے، مولا رک گئے اسی کنڈیشن میں۔ کہا کیوں روک رہا ہے مجھے؟ کہا مولا ایک سوال پوچھو۔ کہا پوچھ۔ کہا مولا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ کنڈیشن کیا ہے؟ سفر پہ جا رہے ہیں، میں جب سفر پہ جا رہی ہوں اور آپ مجھ سے پوچھنے آ جائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں تو میں کیا کہوں گی؟ بھائی ابھی تو میں سفر پہ جا رہی ہوں، جب واپس آؤں گی تو تفصیل سے بتاؤں گی اسلام کسے کہتے ہیں۔ لیکن یہ میں ہوں در علم کی بھکاری اور وہ ہے علم کا دروازہ۔ کس سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ اور یاد رکھیں جہاں بات مختصر ہو جائے وہی دین ہوتا ہے، وہی علم ہوتا ہے، اور جہاں بات پھیلتی چلی جائے وہاں جہالت ہوتی ہے۔ جہالت نہیں ہوتی ہے جہاں بات پھیل جاتی ہے، اور علم وہاں ہوتا ہے جہاں بات مختصر ہو جاتی ہے۔ کہا مولا مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا ایک لائن بتاؤں گا تجھے اسلام کسے کہتے ہیں، سنیے گا ذرا۔ میرا مولا کہتا ہے اسلام اس شے کا نام ہے کہ جس انسان کے دل میں خدا کی معرفت اور اس کے بندوں سے پیار پیدا ہو جائے، اسی شے کا نام اسلام ہے۔ کتنی پیاری تعریف اور کتنی آسان۔ ہم نے آج تک اس اسلام کی تعریف کو سمجھا ہی نہیں۔ خدا کی معرفت ہر بندے کے دل میں، جب خدا کی معرفت ہوگی تو وہ ڈرے گا گناہ کرتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، اگر خدا کی معرفت ہوگی۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی خدا کی معرفت اور بندے کے لیے دل میں پیار۔ معذرت کے ساتھ علی علی تو بہت کرتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بندوں سے پیار، مجھے نظر نہیں آتا بندوں سے۔ اگر میں گلوبل کی بات کر رہی ہوں کہ اگر بندوں کو بندوں سے پیار ہوتا تو آج کوئی بندہ کسی بندے کا گلا نہ کاٹتا۔ اور اگر یہی کی بات کی جائے ہم نہ رہتے تو ہمارے بھی بندوں کو بندوں سے پیار نہیں ہے۔ بندوں کو بندوں سے پیار ہوتا کسی کی ٹانگ نہیں کھینچ رہا ہوتا، بندوں کو بندوں سے پیار ہوتا تو کسی کے خلاف پیچھے سے کوئی کہانی نہ گھس رہا ہوتا۔ نہیں ہے وہ اسلام کی تعریف جو ہم نے اپنی زندگی پر اپلائی کی۔ اگر اس رشے میں آ کر میرا یہ جملہ اور علی کی کہی بات تمہارے سمجھ میں آ گئی اور کسی ایک نے بھی میرے مولا کی اس تعریف کو جو اسلام نے بتائی اگر اپنی زندگی میں اپلائی کی تو میں سمجھتی ہوں مولا تو نہیں کامیاب، شاید میری بھی کامیاب۔ تو انسان کے دل میں اللہ کی معرفت اور اس کے بندوں سے پیار جس کے دل میں ہو اسی شے کو اسلام کہتے ہیں۔ درود اگر محمد والے بلند ترین صلوات۔ تو معلوم ہے اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام غنڈہ گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدماشی کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کی گردنیں کاٹنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام پیار محبت۔ اور میرے نبی نے
بتلایا کہ اسلام کیا ہے. میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, خطبہ دے رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, صاحب بیٹھے ہوئے میرے مولا نبی کے دربار میں ہر کوئی آتا ہے, امیر ہو غریب ہو. یہی تو کمال ہے دربار محمد تو دربار حسین کا, کہ دربار محمد میں بھی ہر ایک کی انٹری تھی, اور دربار حسین میں بھی ہر کوئی فرش عذاب سے آ سکتا ہے. امیر ہو غریب ہو, یہی تو کمال ہے حسین کے فرش کا, کہ امیر کے ساتھ غریب بیٹھا ہوا ہے, پڑھے لکھے کے ساتھ جاہل بیٹھا ہوا ہے, بوڑھے کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوا ہے. نہ امیر کو اپنی امیری کا ناز ہے, نہ پڑھے لکھے کو اپنے علم پر غرور ہے, نہ جاہل کو اپنی جہالت پر پشیمانی ہے. اس فرش عذاب سے گئے تو تم سب ایک ہو گئے, اور جب آ گئے تو میرے مولا حسین اس فرش پہ بٹھا کر تمہارے اندر سے غرور کا خاتمہ کر دیا. کہاں نیچے بٹھا کر, میرے مولا حسین نے بتایا بیٹھتے نیچے ہو لیکن ہوتے اوپر ہو. نیچے بٹھا کر تمہیں اوپر رکھتا ہے میرا مولا حسین. اگر کسی کو اوپر کی سیر کرنی ہو تو مجلس میں آ کر بیٹھ جائے, تو اوپر کی بھی سیر ہو گئی اور نیچے کا بھی اقبال. کہ میرا نبی بیٹھا ہوا دربار حسین سے جاؤ, جب آتے ہو نا نبی کے دربار میں تو نیت اچھی کر کے آیا, عقیدت درست کر کے آیا. اس لیے کہ نبی کے دربار میں بھی بدنیت انسان کو کچھ نہیں ملتا, تو حسین کے دربار میں بھی بدنیت کو کچھ نہیں ملتا. میرے نبی دربار سجا کر بیٹھا ہے, دربار سجا ہوا ہے, امیر غریب سے بیٹھے ہیں. نبی کے سامنے ایک امیر بیٹھا ہوا ہے جس کی بڑی چمچماتی ہوئی آبا پر. میرے نبی کسی کا مرود نہیں ہوتا, لباسوں سے کبھی مرود نہ ہوا کرو, کرداروں سے مرود ہوا کرو, کیونکہ یہ دین یہ اسلام کردار سے پھیلا ہے, لباس اور امارت اور پیسے سے نہیں پھیلا. کسی کے پیسے کو دیکھو غرور نہ کرنا, کسی کو اچھے لباس میں دے کر اپنے لباس پر پشیمانی نہ کرنا. اور کیا کمال ہے میرے مولا حسین کے دربار کا, وہی کالے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہ پہنے اور وہ پہنے اور ایسا پہنے, ایک ہی لباس میں میرا مولا حسین کو دربار میں بلاتا ہے. ادھر نبی کا دربار سجا سب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں مسجد کے دروازے سے ایک غریب کی انٹری ہوئی. ایک غریب اندر داخل ہوا. جیسے وہ غریب اندر داخل ہوا, میں تمہیں اسلام کی وضاحت کروں کہ اسلام کون سا مذہب ہے. کہ جیسے وہ اندر داخل ہوا, آ کر وہ اس امیر سے برابر کھڑی, پورے درجے پر محمد والے صلی اللہ محمد والے ایک جملہ کہہ کر نبی کی طرف آؤں کہ جب اس پر شہزہ پر آتے ہو نا تو یہ مت سوچو کہ ہم عزادار بن گئے. ایک ذمہ داری ہے تمہاری. وہ ذمہ داری کیا کہ اپنی نسلوں کو عزادار بنانا ہے. جو نسلیں بھی گھوم رہی ہیں نا, اگر تربیت میں ہوتا کہ فرش شہزہ بچھا ہوا ہے, مجلس ہو رہی ہے, بیٹا شور نہیں کرنا, تو یہ بچے شور نہ کرتے. اسے اس بات میں فخر نہ کیا کرو کہ ہم عزادار بن کر فرش شہزہ پر بیٹھ گئے. نہیں, اپنی نسلوں کو عزادار بنانا ہے. کہ شمع سے شمع جلے, سلسلہ جاری رہے, ہم رہیں یا نہ رہیں, یہ عزاداری رہے. تو میرا نبی بیٹھا ہوا وہ غریب آیا اور امیر کے برابر بیٹھ گیا. نبی کے دربار میں ایسا ہو جاتا ہوگا, لیکن حسین کے دربار میں نہیں ہوتا ایسا. امیر بیٹھے, غریب بیٹھے, لیکن جب وہ غریب امیر کے برابر بیٹھا تو اس امیر نے غریب کو دیکھا اور دیکھ کر اپنی آبا کو سنبھالا. اسے کہتے ہیں غرور. جب اسے اپنی آبا کو سنبھالا, وہ محمد مصطفیٰ کہ جس کے ماتھے پر کبھی شکر نہیں آئی, کہ لوگ اسے گالیاں دیتے وہ دعا دیتا ہے. وہ نبی جس پر عورت کا چہرہ پھینک اس کی خیر پوچھنے کے لیے جا رہا ہے, اس نے جب یہ عمل دیکھا اس کے ماتھے پر شکر آ گئی. میرے نبی نے سے پکار کر کہا, یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کہا کیا کیا اللہ کے رسول؟ کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے کیا کیا؟ اس نے یہ جملہ کیوں کہا میں نے کیا کیا؟ اس لیے کہ جس کو عادت ہو جاتی ہے نا
نیچا دکھانے کی، جھوٹ بولنے کی. جب وہ بولتا اسے پتہ نہیں چلتا اس نے کیا کیا. ایسا ہی ہے، جھوٹ اتنی روانی سے بولتے ایسا لگتا ہے سچ بول رہا. اس نے کہا میں نے کیا کیا تھا، تم نے کیا کیا. اس غریب کو تری تو اپنے ابا کا دامن کیوں سمیٹا؟ کیا تیری امارت پھسل کر اس کے پاس چلی گئی، یا اس کی غریبی پھسل کر تیرے پاس آ گئی؟ مجھے تیرا یہ عمل اچھا نہیں لگا، میں ناراض ہوں. اب جس سے محمد ناراض ہو جائے اس کی زندگی تو ویسے خراب ہو جائے. وہ گھبرا گیا، کانپنے لگا، کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے. ہاتھ جوڑ کے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں ایسا کر رہا ہوں. وہی والی بات ہے جسے عادت ہو جائے تو دل دکھانے کی، اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس کا دل دکھا دیا، کس اشارے سے اور کس آنکھ سے اور کس جملے سے. کہا مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کا رسول کہنے لگا مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ پھر آپ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو؟ کہ اس سے معافی مانگ جس کا تم نے دل دکھایا. اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ کتنے بھی نمازی ہو جاؤ، کتنے بھی پرہیزگار ہو جاؤ، جب تک جس کا دل دکھایا وہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کہ اس سے معافی مت مانگ، اس سے معافی مانگ، تو نے اس کا دل دکھایا ہے. اب وہ امیر آدمی جو نبی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوتا ہے، نبی کے کہنے پر غریب کے سامنے مڑ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. دین کیا سکھا رہا ہے؟ دین سکھا رہا ہے کہ غلطی اگر امیر بھی کرے تو وہ معافی مانگے. معافی مانگنا صرف غریبوں کے حصے میں نہیں آتی. اگر غلطی امیر بھی کرے تو معافی غریب مانگے. میں جب انٹیریئر سائڈ مدی سے پڑھنے جاتی ہوں سندھ کی طرف، تو میں نے دیکھا اکثر بیشتر وہاں پر کہ جو سندھ میں سید ہے وہ اونچی سی گدی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے غریب اور کسان ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگا. اللہ جانے کیا کلچر ہے وہاں کا، غریب امیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ بہت خراب ہے. ہمارا معاشرہ کیا کہ غریب امیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ غلطی اگر امیر بھی کرے تو غریب سے معافی مانگے. یہ نبی نے سکھایا. وہ معافی مانگ رہا ہے، وہ غریب تھا صحابی لیکن دل کا امیر تھا. غریب تو ویسے بھی دل کا امیر ہوتا ہے، امیر تو منہ کا امیر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ تم سے معافی مت مانگے تو مجھے معاف کر. جب تو معاف نہیں کرے گا محمد معاف نہیں کرے گا، محمد مصطفیٰ معاف نہیں کرے گا، رب بھی معاف نہیں کرے گا. یہ چین وہاں تک پہنچی ہے، تو مجھے معاف کر دے. وہ غریب تھا، معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. امیر کہنے لگا رب تو نے مجھے معاف کر دیا تو میری ایک شرط ہے. کہا کیسی شرط؟ کہا تو نے جو مجھے معاف کیا ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی دولت، زندگی میں جتنی دولت کمائی ہے اس میں سے آدھی تو لے لے، آدھی میں رکھ لیتا ہوں. غریب نے کہا نہیں مجھے تیری دولت نہیں چاہیے. کہا تو نے مجھے معاف نہیں کیا. کہا میں نے معاف کر دیا. کہا تیرے دل صاف نہیں کرے، دل تو شیشے کی طرح، آئینے کی طرح صاف ہے. میں نے تجھے معاف کر دیا، دل میں کچھ نہیں. تو پھر میری دولت کیوں نہیں لیتا؟ کہا میں تیری دولت نہیں ہوں گا. کہا کیوں نہیں لیتا؟ کہا ڈر لگتا ہے. کہا کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کہا اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ تیری دولت جس میں غرور ہے، تکبر ہے، فخر ہے، یہ پھسل کر میرے پاس نہ جائے. کمال ہوا کہ دین اسلام غرور کا مذہب نہیں ہے، تکبر کا مذہب نہیں ہے، امن کا مذہب، محبت کا مذہب، پیار کا مذہب. تو پیار مانگیے اور ماننے والے حسین کے. حسین نے تو پیار بانٹا ہے، محبتیں بانٹی ہے، درگزر، برداشت، یہ ہے زندگی کے فیصلے اور فلسفے. اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو اسلام جیتن کا مذہب. لیکن آج کل مارکیٹ میں بڑی موٹی موٹی کتابیں چھپ کے آ گئی ہیں، اور وہ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کتابیں کہتی ہیں کہ اسلام سے اہل بیت کا کوئی تعلق نہیں. اسلام الگ ہے، اہل بیت الگ ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے اسلام کو نکال دو تو اسلام کچھ نہیں. اسلام ایک مردہ لاش کی تاریخ ہو جائے گا، یا کس سے کہانیوں کا پرندہ ہو جائے گا. اسلام اہل بیت کے بغیر کچھ نہیں، اہل بیت اسلام کے بغیر کچھ نہیں.
وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں علی کا کوئی حصہ نہیں ہے، علی اور ہے، اسلام اور ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام میں علی کا بڑا کنٹریبیوشن؟ ہم کہتے ہیں کہ وداؤٹ علی نتھنگ اسلام، اسلام کچھ نہیں علی کے بغیر. کا کیسے؟ میرا بھی چیلنج ہے تمام دنیا کے علماء سے کہ لکھو اسلام کی تاریخ اور اس میں علی کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. بھائی جو بچے یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، جب پڑھ چکی ہیں، جب ایک تھیسس لکھا جاتا ہے اور تھیسس میں ایک موضوع دیا جاتا ہے اور اس موضوع پر پھر آپ کو لکھنا ہوتا ہے، اور جب اس موضوع پر لکھتے ہیں تو اگلی پیچھے ساری باتیں لکھی جاتی ہیں، یوں تھا، یہ ایسا تھا، پہلے یوں تھا، بعد میں یوں تھا، پوری تھیسس میں ساری چیزیں وہی لکھی جاتی ہیں. میں نے کہا لکھو اسلام پر تھیسس، لکھو اسلام کی تاریخ اور اس میں علی کا ذکر نہ یہ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کہاں سے شروع کرو گے اسلام کی تاریخ؟ شروع کرو، چیلنج ہے میرا، میں ثابت کروں گی کہ اسلام کی تاریخ میں ہر جگہ علی ہے. کل کو اسلام کی تاریخ لیکن شروع صاحب کہاں سے شروع کرو گے؟ کہا ہم اسلام کی تاریخ کعبے سے شروع کریں گے. اچھا کعبے سے شروع کرو گے تو ہم پوچھیں گے کہ کعبہ پہلے کیا تھا؟ پھر تم کہو گے کعبہ پہلے بت خانہ تھا. پھر ہم پوچھیں گے بت خانہ تھا تو بت کس نے نکالے؟ اب بت خانے میں بت کس نے نکالے؟ لیکن دشمن علی میں اتنی آگے بڑھ گئے کہ بت نکالنے والے کا نام نہیں بتائیں گے. بتلاؤ نا، جب تیسرے سکھوں کی تاریخ لوگوں نے بتاؤ بت کس نے نکالے. بھئی میرا نبی چاہتا معجز نمائر کعبے میں رکھیں گے 360 اپنے ہاتھ کو اتنا بلند کرتا ہو جاتا سارے بت کو توڑ دیتا. نہیں کیا میں نے. اگر چاہتا تو اتنے سارے ساتھ نئے ایمان لائے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کسی بھی صحابی سے کہتا میں جاؤ بتوں کو توڑ دو، کسی صحابی سے بھی نہیں کہا، خود بھی نہیں توڑے اور صحابی سے بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ آنکھوں کی شرم ایسا کرنے نہیں دیتی تھی انہیں. چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھوں کہ صحابیوں سے کیوں نہیں توڑوائے بت جو نئے ایمان لائے تھے. بھئی میں یہاں مجلس پڑھنے آئی ہوں، مجلس پڑھ کر میں یہیں رک جاتی ہوں اور رک گئی رات کو، میں بیٹھ گئی اور ہاتھ میں میری تصویر نے مصلی پکڑ لیا. آپ میرے پاس آئیں گی، میں آپ سے پوچھوں گی نماز پڑھتی ہیں آپ؟ روزہ رکھا آپ نے؟ خبز دیتی ہیں آپ؟ بولیں ہاں ہم وہ کرتے ہیں. اللہ کی باتیں کروں آپ کہیں گے واہ بھائی واہ کیا اللہ والی ذات ہے، اللہ کے سوا تو کوئی بات ہی نہیں کرتی. تو یہاں میں اپنے آپ کو منوا لوں گی کیونکہ تم مجھے جانتے ہو، پہچانتے نہیں ہو. لیکن میں جب جاؤں گی اپنے پرانے گھر اپنے علاقے میں اور وہاں میں یہ مصلی اور تصویر لے کر بیٹھ جاؤں اور میری مل جائے پرانے دوست، وہ کہے گی کیا ہوگے کتنی اللہ والی بن گئی. تو یہاں تو منواؤں گی، وہاں بھی منواؤں گی. بھائی یہی معاملہ کعبے میں تھا. وہ جو نئے اسلام لائے تھے اگر ان سے کہتا جاؤ بتوں کو توڑ دو اور وہ بتوں کو توڑنے جاتے، ان میں سے اگر کوئی بت کہہ دیتا کیا ہو گیا تجھے، کل تک تو پوج رہا تھا آج توڑنے کے لیے آ گیا. اس لیے اللہ کہ اس علی نے کیا کہا، اس رسول نے کیا کہا کہ بت ایسے سے توڑواؤں گا، ایسے سے توڑواؤں گا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ ہی نہ کیا. پورے عرب میں علی بن ابی طالب وہ واحد شخصیت تھی جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ جب علی کا نام لیتے کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. ہم کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سلامتی ہو، وہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ کا چہرہ، وہ چہرہ جس پر اللہ کا خاص کرم. پوچھا بھئی آپ کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے آپ کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا کرم اللہ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی وہ خاص چہرہ ہے جس پر اللہ کا خاص کرم. میں نے کہا علی نے کیا کیا جو کرم ہو گیا؟ کہا نہیں پتا آپ کو، علی وہ چہرہ ہے، علی وہ چہرہ ہے، علی وہ صورت ہے، علی وہ شکل ہے کہ جس نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ ہی نہیں کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو لکھو اسلام کی تاریخ اور اس میں جب کعبے کا ذکر ہو تو اس میں علی کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں. اب کیا لکھو گے اسلام کی تاریخ؟ کعبہ ہم لکھیں گے، اسلام کی تاریخ شروع کریں گے مسجد سے.
دو ہی بلڈنگ ہے اسلام میں، ایک کعبہ ایک مسجد. کل کو تاریخ اور مسجد کی تاریخ لکھو تو ہم بتائیں گے تمہیں کہ پہلی مسجد کب بنی اور پہلی مسجد کس نے بنائی. کل کو اسلام میں تاریخ اور صرف علی کا ذکر نہ ممکن نہیں ہے کہ جب میرے نبی نے ہجرت کی مکے سے مدینے، ساتھ خلیفہ اول کو لیا اور ہجرت کر کے جب آپ غار میں چھپ گئے اور جب بستر پر نبی کی جگہ علی کو پایا تو بڑے بڑے جرنیل نبی کو ڈھونڈنے نکلے. جب ڈھونڈنے نکلے تو غار کے دروازے پر پہنچے. غار کے اندر تھا میرا نبی خلیفہ اول. روایتیں کہتی ہیں کہ خلیفہ اول نے جب دیکھا کہ دشمن دروازے پر آ گیا غار کے تو وہ رونے لگے. بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اتنا روئے کہ نبی کو کہنا پڑا آہستہ رو. اسلام کی تاریخ بتا رہی ہوں آہستہ رو کوئی دشمن نہ سن لیں. کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں نبی کو آ کر قتل نہ کر دیں. ارے تو ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ اگر قتل کر دیں گے تو نبی تو شہید ہو گیا اور شہید تو زندہ ہے. تم ہی تو کہتے ہو شہید پر رونا حرام ہے. تم ہی تو کہتے ہو کہ شہید زندہ اس پر رونا نہیں چاہیے. تو تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں رونا نہیں چاہیے تھا بلکہ تمہیں تو اعلان کرنا چاہیے تھا آؤ نبی یہاں چھپا ہوا ہے اسے قتل کرو یہ شہید ہو جائے گا. خوشیاں مناتے جیسے مناتے ہو لیکن تم نے خوشی نہیں منائی. تم رو رہے ہو فقط خوف شہادت سے رو رہے ہو. شہادت ہوئی نہیں ہے لیکن شہادت کے خوف سے رو رہے ہو. تو اب جملہ ایک مجھے کہنے کی اجازت دے دیں کہ خوف شہادت سے رونا تو سیرت صحابہ ہو جائے اور اگر بعد شہادت ہم روئیں تو پھر گناہ کیسا ہے؟ تو رونا بدعت نہیں ہے، رونا تو زندگی کی علامت ہے. جب تک بچہ نہ روئے تو مردہ کہلاتا ہے. تو رونا زندگی کی علامت ہے. اب وہ جب جرنیل چلے گئے وہاں سے نبی وہاں سے نکلے مدینے سے پہلے 3 میل پہلے قبل ایک مقام ہے قبا. میرے نبی نے وہاں قیام کیا. ابھی وہ نہیں آیا ہے جسے بستر پر سلا کر آئے تھے. کچھ اصحاب پہنچ گئے نبی بھی پہنچ گئے. اب جب پہنچ گئے تو اصحاب کہنے لگے اللہ کے رسول جگہ بڑی اچھی ہے. تو پھر کیا کریں؟ کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیے. اللہ کے رسول نے کہا بالکل بناؤ لیکن ابھی ٹھہرو. کہا کیوں؟ کہا پہلے وہ آ جائے جسے بستر پر سلا کر آ گیا. کہا پہلے امام آ جائے. گویا یہ کہہ کر بتایا کہ انتظار امام سنت رسول ہے. کب وہ آ جائے جسے بستر پر سلا کر علی آ جائے. اب جب علی پہلی ربیع الاول کو پہنچے ہیں روایت کہتی ہے 3 دن بعد جب علی آئے تو علی تو اکیلے نہیں تھے. نبی کا نام علی کے ساتھ تھا. نبی کی گھر کی عزتیں علی لے کر آئے. نبی جانتا ہے نا کہ اس گھر کی عزتیں کون سنبھال سکتا ہے. کہ جب علی آئے علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی آ گئی روشنی آ گئی تو روشنی آ گئی. جب علی آئے تو نبی نے علی کو دیکھا چھوئے. کیا دیکھا کہ علی کے پیروں میں چھالے پڑے ہیں. ناموس لے کر آیا ہے مقابلہ کر آیا ہے. علی تمہارے پیروں میں چھالے کہاں لگے؟ چھالے ہو گئے. ابھی خطابت کا جملہ نہیں ہے تاریخ کے جملے. اسلام کی تاریخ لکھ رہی ہوں اور مسجد کی تاریخ بتانا چاہتی ہوں کہ پہلی مسجد کس نے بنائی. کہ تمہارے پیروں میں چھالے پڑے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنا لوگ بہن علی کے تلوے پر لگایا. علی کے تلوے کے چھالے پتا نہیں چاہتی ہوں کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ انہیں کسی گولی کسی میڈیسن کسی ٹیبلٹ کسی حکیم کسی طبیب کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے تو گھر کے بچے بھی جب بیمار ہوتے ہیں ماں 3 دن کے روزے رکھتی ہے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہ جو چھالے دور ہو گئے. رسول نے کہا علی اب کیا مسجد بنے گی؟ علی نے کہا ٹھیک ہے پہلی مسجد اسلام کی علی نے بنائی اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. پہلی مسجد علی نے بنائی. ایسی علی نہیں کرتے. علی میں کچھ ہے تو علی کرتے ہیں. تو پہلی مسجد میں پہلی مسجد اتنے عرصے میں تو بنتی نہیں تھی. آج کل تو چندے لے لے کے مسجد بنتی ہے.
شکر ہے کہ ہماری عزاداری کے لیے کوئی چندہ لے کر کھڑا نہیں ہوتا کہ مجلس کرنی ہے پیسے دے دو. یہ مسجدوں کے چندے جمع ہوتے ہیں. لیکن جب اتنا مشکل نہیں تھا مسجد بن گئی. پہلی مسجد اسلام کی علی نے بنائی. لکھو اسلام کی تاریخ اور لکھو پہلی مسجد کس نے بنائی؟ علی کا نام آیا. تم اسلام سے علی کو نکالنا چاہتے ہو؟ نہیں ہے اسلام علی کے بغیر. مسجد بن گئی، تعمیر ہو گئی، سب اس میں نماز پڑھ رہے. نبی امامت کر رہے ہیں، چکمک روشن ہو گئی. جہاں نبی رہی آ گئے وہ جگہ تو ویسی روشن ہو گئی. اب جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ تو علی کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب علی کی بنائی ہوئی مسجد کی ٹکر میں ایک اور مسجد بنائی. اس مسجد کا نام ہے مسجد زرار. قرآن میں ذکر ہے. اب جب وہ مسجد بنی وہاں کوئی نماز ہی پڑھنے نہیں جاتا. آج چل کر اللہ کے رسول ایک اور مسجد بنائی وہاں بھی نماز پڑھنے لگے. آپ تو یہی نماز پڑھتے جو علی نے بنائی ہے. اللہ کے رسول کا بیٹھا اس سے پوچھ لوں جس طرح ملا کی دوڑ مسجد تک ہے میرے نبی کی دوڑ بھی اللہ تک تھی. مصلی بچھایا پروردگار عالم یہ چند لوگ آئے ہیں کہتے ہیں کبھی ہماری بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھ لو. تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کو بنایا خبردار اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا. یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد زرار کے لیے مسجد نہیں ہے، یہ مومنوں کی پھوٹ ڈالنے کی جگہ ہے. خبردار اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا. ایسی مسجد کی بنیادوں کو چلا دے، توڑ دے. اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ اللہ ایسی مسجدوں کو پسند نہیں کرتا جب مومنوں میں پھوٹ ڈالی جائے. اللہ ایسی مسجدوں کو پسند نہیں کرتا جہاں بیٹھ کر نقشے بنائے جائیں کہ اب کون سی امام بارگاہ پہ حملہ کرنا ہے، اب کس جلوس پر حملہ کرنا ہے. وہ معلوم ہوا لال مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے. اللہ نے کہا مجھے محمد مجھے ایسی مسجدیں پسند نہیں ہیں. ایسی مسجدوں کو جلا دے، راک کر دے، توڑ دے. تو اللہ بھی ایسی مسجدوں کو پسند نہیں کرتا جب مومنوں میں پھوٹ ڈالی جائے. اللہ ایسی مسجدوں کو پسند کرتا ہے جب امن ہو، جب محبت ہو. اور وہ مسجد جو علی نے بنائی وہی مسجد اللہ کو پسند ہے. تو لکھو اسلام کی تاریخ لکھتی جاؤں تو ہر مقام پر تمہیں علی نظر آئے گا. بس چھوٹا سا ایک واقعہ نظر کروں پھر مثال کی کا اسلام علی کے بارے کچھ نہیں. لیکن آج سے کئی سال پہلے ایک جرنل ہے، اس جرنل کا نام نہیں لوں گی اس نمبر سے، بس اس کے لیے اتنا کہوں گی کہ جب اس دنیا سے گیا ہے تو اس کے جسد خاکی تک نہیں ملا. اس جرنل میں اس نمبر کو پاک نام لینا چاہتی ہوں. اس نے ایک نظراتی کونسل کا اسلام آباد میں اجلاس کیا اور اجلاس کر کے اس نے یہ کہا کہ اسلام سے علی کو نکالو، اسلامیت سے نکالو، دینیات سے نکالو، لٹریچر سے نکالو، بچوں کی کورس کی کتابوں سے اسلام میں علی کو نکالو. مجھے وہ اسلام چاہیے جو علی کے بغیر ہو. سامنے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اپنی تھے. جب مولویوں کے ضمیر بک جائیں تو وہ اپنے آپ کو گروی رکھ دیتے ہیں. وہ بکے ہوئے مولوی تھے، سارے خاموش بیٹھے، کوئی کچھ نہیں بول رہا. وہ کہے جا رہا ہے کہ اسلام سے علی کو نکالو. مجھے وہ اسلام چاہیے جس میں علی نہ ہو. کہے جا رہا ہے خاموش بیٹھے. وہ خاموش بیٹھے ہو لیکن اس کا ایک خانسامہ تھا جنرل کا جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے. اس سے برداشت نہیں ہوا. جب اسے برداشت نہیں ہوا وہ جنرل کہے جا رہا ہے، سارے مولوی نے جھکا کر بیٹھے ہوئے کچھ نہیں بول رہے. وہ بول پڑا. بولا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کو چائے سرو کی، سب کے سامنے چائے رکھی اور جنرل کے آگے اس نے پانی کا گلاس رکھ دیا. جنرل نے کہا سب کے آگے چائے، میرے آگے پانی کا گلاس کیوں رکھا؟ کہا ہے چائے تو ہے. کہا تمہارا دماغ خراب ہے؟ چائے کبھی پتی کے بغیر ہوتی ہے؟ اس نے کہا جس طرح چائے پتی کے بغیر نہیں ہوتی اسلام بھی علی کے بغیر نہیں ہوتا. تو اسلام علی کے بغیر ممکن نہیں ہے.
گہرا تعلق ہے نا، کیونکہ کلمے میں بھی علی ہے، زندگی میں بھی علی ہے، مسجد میں بھی علی ہے، کعبے میں بھی علی ہے، نماز میں بھی علی ہے۔ جس طرح علی اور اسلام کا تعلق ہے، اس طرح حسین اور اسلام کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسلام پشت پر پلا، حسین نبی کے سینے پر پلا، دونوں میں بڑی گہری دوستی، دونوں ایک ہی ساتھ پل کر بڑے ہو گئے۔ لیکن جب اسلام کو حسین کی ضرورت پڑی تو اس نے حسین کو پکارا اور پکار کر کہا حسین مجھے تیری ضرورت ہے۔ حسین نے کہا اسلام میں حاضر ہوں، کہاں ہے تو آ میرے پاس۔ اسلام نے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، تجھے آنا تو کہا کہاں ہے؟ کون سے شہر کا؟ شہر میں نہیں، جنگل جنگل۔ تو جانتا ہے حسین مجھے کوئی شدید طرح میں بیماری لگ گئی ہے اور اس بیماری کا علاج کرنا ہے۔ حسین نے کہا کیا چاہیے اس علاج کے لیے؟ اسلام نے کہا لہو چاہیے۔ کتنا لہو چاہیے؟ حسین دینے کو تیار ہے۔ 6 ماہ سے لے کر 300 برس تک کے بوڑھے کا لہو حسین دینے کو تیار ہے، اور اس اسلام کو بچانے کے لیے میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا۔ مکے آئے، آپ کی آواز بلند ہو گئی، چھٹا امام دعا دے کر جائے گا، جو اپنی آواز کو بلند کر کے روتا ہے نا، میرا چھٹا امام کہتا ہے میں اسے مصلے پر بیٹھ کر دعا دیتا ہوں، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، چھپ چھپ کے نہ رویا کرو، اپنی آواز کو آزاد چھوڑا کرو، کیونکہ آج تو قیامت کی رات ہے، کل تو چہلم منانے آ رہی ہے نا میری بیویاں، کل حسین کا چہلم ہے نا۔ میں سوچتی ہوں کہ ابھی تو قیام اعظم کا چاند نمودار ہوا تھا اور ہمارا کل آپ کا چہلم، ہم نہیں حق ادا کر سکے، ہم نہیں رو سکے جو ہمیں رونا تھا، ہم وہ آنسو نہیں بہا سکے جو ہمیں بہانے تھے۔ دنیا ہمیں کہتی تم روتے کیوں، تم روتے کیوں، میں کہتی دنیا ہمیں یہ کیوں نہیں کہتی تم رو رو کے مر کیوں نہیں جاتے ہو؟ رو رو کے بھی مر جاؤ نا تبھی زینب کے آنسو کا جواب نہیں آ سکتا، رو رو کے بھی مر جاؤ تو میری بیوی سکینہ کے آنسو کا جواب تم نہیں لا سکتے۔ مولا مولا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، مولا ماں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے، مولا ہر ماں کے بیٹے کو علی اکبر کی جوانی عطا کرے۔ میرا مولا حسین مکے پہنچا، مکے پہنچنے کے بعد پھر میرا مولا حسین کربلا آیا، 2 محرم کو کربلا آیا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 10 محرم قربانیوں کا دن، ایک ایک کا لاشا میرے مولا حسین نے اٹھایا، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی علی اصغر کا لاشا زیر زمین چھپایا، کبھی 9 میل توڑ کر گیا انہوں محمد کے لاشے اٹھا کر لائے، کبھی یتیم بھتیجے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں سمیٹے۔ کتنا تنہا ہے میرا مولا حسین، کتنا غریب ہے میرا مولا حسین۔ تم کیا سمجھتے ہو غریب کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ غریب اسے بھی کہا جاتا ہے جو وطن سے دور بے گناہ مارا جائے۔ غریب اسے بھی کہا جاتا ہے جو اپنی بات لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہو اور کوئی اس کی بات نہ سمجھ رہا ہو، غریب اسے بھی کہا جاتا ہے۔ عہدیداروں جب سب کے لاشیں اٹھا لیے میرا مولا حسین تنہا رہ گیا، آیا ہے اپنی آخری ملاقات کے لیے اور آ کر کہا زینب میرا آخری سلام، ام لیلا میرا آخری سلام، فرما میرا آخری سلام، رباب میرا آخری سلام۔ اندر تھی زینب، حسین نے باہر سے سلام کیا، بہنیں بیٹھی ہیں، میرے مولا ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے۔ بہن نے جو سنا کہ بھائی آخری سلام کرنے آیا ہے، ایک جملہ کہا زینب نے خیمے کے اندر سے، حسین میرے ماں جائے کیا باہر سے ہی چلا جائے گا، بہن سے مل کر نہیں جائے گا؟ حسین نے ایک جملہ کہا آ تو جاؤ،
आ तो जाओ, लेकिन मेरे माथे पर तीर लगा हुआ है, तुम तीर देखेगी तड़प जाएगी, इसलिए अंदर नहीं आ रहा हूँ, बाहर से सलाम करता हूँ। ज़ैनब ने चुपकर कहा, नहीं मेरे माँ जाए, अंदर आ जा। जब तू अली अकबर के सीने से बच्ची का फल निकाल सकता है तो क्या मैं तेरे माथे से तीर नहीं निकाल सकता? ऐसा करो, रोने आ जाओ ना, रोने का हक अदा करके जाओ, रोने का हक अदा करना। जब अपनी आवाज को मैं फिर कहती हूँ, आजाद छोड़ो, आजाद छोड़ो, छुप छुप के रो। मेरी बीवी ज़ैनब कहती है, जब फर्शेज़ा पर आकर रोते हो तो ऐसे रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे कि बूढ़ी और बेगम अपने जवान बेटे की मदद में रोती है, जिसका कोई आसरा ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो। मेरा मौला हुसैन नबी में आया, उस वक्त करबला में रिवायतें कहती 5 बहनें थी, बहनों ने हल्का बनाया, बहनों ने हल्का बनाया। ज़ैनब ने हुसैन को मसनद पर बिठाया, हुसैन की गर्दन की बोसे लेने लगी। कहा, ज़ैनब ये क्या कर रही हो? अम्मा ने कहा था जब आखिरी वक्त आए तो भाई की गर्दन के बोसे लेना। हुसैन उठे, ज़ैनब को मसनद पर बिठाया, ज़ैनब के बाजुओं के बोसे लेने लगे। कहा, हुसैन क्या कर रहे हो? कहा, अम्मा ने मुझे कहा था जब आखिरी रुखसत हो तो ज़ैनब के हाथों के बोसे लेना। पर रस्म बंदी थी ना हजारों। मेरा मौला हुसैन रुखसत हुआ, खैमे से बाहर निकला, ऐसे जा रहा है जैसे भरे हुए घर से जनाजा निकलता है। बहनों ने हलका बनाया। अज़ादारों, ये हलका क्या है? ये जो तुम मजलिस में मातम करते हो और मातम का हलका बनाते हो, ये मेरी बीवी ज़ैनब की सुन्नत है। हुसैन चले गए, मैदान में आए, सकीना से जुदा हो गए। खुदा किसी बेटी को उसकी बाप से जुदा न करे। बाबा का सीना छुट गया, बाबा का चेहरा छुट गया, चले गए मेरे मौला हुसैन। सकीना देखती रह गई। मैदान में आई जंग की आवाज आई आसमान से, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़िया मर्ज़िया। तलवार रेयाम में आई, तीनों की बौछार हुई। इस पे बाबा मुझे नशे में ले चल। नशे में आए, तीरों के साहिबान से जब नीचे झुककर देखा तो कोई न था। एक दुखियारी माँ फातिमा थी, अगर माँ साथ नहीं छोड़ती, दुनिया से जाने के बाद भी माँ साथ नहीं छोड़ती। ये बीवी तो बकैये से निकल कर आई थी ना हुसैन के साथ। कहा, माँ बैठी है बाल बिखराए हुए और कह रही, आजा हुसैन आजा, तेरी माँ ने करबला की जमीन से पत्थर हटा दिए। हुसैन ने आखिरी सजदा किया, हुसैन ने आखिरी सजदा किया। शिमर आगे बढ़ा, शिमर आगे बढ़ा, पुष्ट पर चढ़ा, पसे गर्दन खंजर से गर्दन को काटा। अज़ादारों 13 ज़रबों में पूछा था किसी ने शिमर से, क्या तेरा खंजर तेज नहीं था? खंजर को तो पत्थर पर तेज किया था, खंजर जगह जगह से कट गया था, लेकिन फिर भी कह रहा था खंजर तो मेरा बहुत तेज था। तो फिर इतनी देर क्यों लगी? कहा, जब मैंने पहली मर्तबा खंजर रखा तो आवाज आई, मेरा बच्चा है बेगुनाह। जब मैंने दूसरी मर्तबा खंजर रखा तो आवाज आई, अरे मैंने चक्कियां पीस पीस कर पाला है। जब तीसरी मर्तबा खंजर रखा तो आवाज आई, अरे 3 दिन का प्यासा है ना मान, जालिम ना मान। मैं खंजर रखता जाता था, आवाज आती जाती थी, बस 3 ज़रबत पर मैंने 33 ज़रब लगाई। गर्दन को लहदा किया, नजिस हाथ बालों में डाले, जिस्म से गर्दन अलहदा की, नोके नेज़ा पर सर बुलंद हुआ। बच्ची ने जो देखा, सर बुलंद हुआ, पीछे पीछे गई। ए जालिम, काबा के सर को मुझे दे दे, मुझे दे दे, तुझे उठाना नहीं आता, मुझे उठाना नहीं आता, मार भी दिया है तो सर दे दे। जालिम ने ऐसा तमाचा लगाया, बच्ची करबला की रेत पर दूर जा गिरी। तेरा कातिल मुझे मारता है, तेरा कातिल मुझे मारता है। आई है सकीना आजे हजारों, बस 2-4 जुमले मसाइल के नजर में। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, शुक्रिया अदा करने के लिए बीवी तशरीफ लाई है, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए यही कहीं सकीना बैठी है। तो तुम रो रहे हो क्या? तुम्हारी आवाजें बुलंद होती है, बच्ची पूछती, मम्मी अम्मा ये किसको रो रहे हैं? वो भी कहती तेरे बाबा को रोने आए हैं। वो बच्ची चला हुआ दामन उठाकर तुम्हें दुआ देकर जाती है, ए बाबा तुम्हारे आलम, ये जितने रो रहे हैं ना, ये जितने रो रहे हैं हमेशा सलामत रखना। अम्मा इनमें से अगर कोई एक भी होता मुझ पर
जाता है। हुसैन रह गया, ज़ैनब शाम चली गई, सकीना शाम में मर गई। कौन सा ऐसा जुल्म है जो मैं तुम्हें बताऊं अज़ादारों? मेरा मौला सज्जाद जब बहुत रोता था, शाम में कुछ तो हुआ था जो सज्जाद का जिगर फट गया था। जब पूछा मौला कहाँ तुम हुए तो क्या कहता था? बाजार शाम ना पूछो, दरबार शाम ना पूछो, जिंदान शाम ना पूछो, जहाँ मेरी बहन सकीना घुट घुट के बाबा को याद करके मर गई, कब्र बन गई, सकीना की कब्र बनी, ताबीज में कब्र बंद हुआ, हुक्म रिहाई मिला, रुबाब ने कब्र पर खुद को गिराया और एक चुम्मा कहा सकीना उठो, रिहाई मिल गई। तुझे बड़ा अरमान था, तेरे बगैर कैसे जाएगा? मेरी तो गोद भी उजड़ गई, मेरा तो साथ भी उजड़ गया। सकीना मदीने जाकर क्या करूंगी? सज्जाद में साए मैंने न चूके, मेरे 3 दिन अपने वाले की कब्र को धूप में पड़ा देखा। सज्जाद में मदीने नहीं जाऊंगी, सज्जाद में मदीने जाकर क्या करूंगी? अज़ादारों रिहाई मिली, चादरें मिली, लुटी हुई चादरें मिली, जिस चादर के लिए मेरी बीवी ज़ैनब 33 बस्तियों में गई है और चादर मांगी, किसी ने चादर नहीं दी। चादर देना तो दूर की बात, किसी ने भी नहीं कहा कि तेरे घर में तो आए तबीर उतरी थी। किसी ने दो बोल भी न बोले, यूं ही आ गई, हुसैन को छोड़कर यूं ही आ गई, अब्बास को छोड़कर कि सहरा में ज़हरा की कलियों का बिछड़ जाना, सहरा में ज़हरा की कलियों का बिखर जाना। सज्जाद भी कहते थे सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप मेरे हाई मिला, चादरें मिली, एक एक चादर आई। अज़ादारों का आखिरी जुमला, एक एक चादर आई। मेरी बीवी चादर उठाकर दिखती है, उम्मे लैला तेरी चादर आ गई, वो मेरा बाप तेरी चादर आ गई, अम्मा फिजा तेरी चादर आ गई, उम्मे परवा